نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا وإن للطاغين لشر مآب جہنم یصلونها فبئس المہاد هذا فليذوقوه حمیم وغساق وآخر من شکله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انہم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، یہ اور بے شک سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم یصلونها، یعنی جہنم داخل ہوں گے اس میں، فبئس المہاد، پس برا بچھونا ہے، هذا فلیذوقوه حمیم وغساق، یہ پس چاہیے کہ چکھیں وہ اس کو کھولتا ہوا پانی اور پیپ، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے عذاب، ھذا فوج مقتحم معکم، یہ جو لشکر ہے جو گھسا چلا آ رہا ہے تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم، کوئی کشادگی نہیں، کوئی خوش آمدید نہیں ان کے لیے، انہم صالوا النار، بے شک وہ داخل ہوں گے آگ میں، قالوا، وہ کہیں گے، بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ تمہیں بھی کوئی خوش آمدید نہیں، انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہمیں آگے بھیجا اس کے لیے، فبئس القرار، پس برا ٹھکانہ ہے، قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، تو وہ کہیں گے ہمارے رب جس نے ہمیں اس کی طرف آگے بھیجا ہے، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، پس زیادہ کر اس کو عذاب کئی گنا آگ میں، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، اور وہ کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں دیکھتے ایسے لوگوں کو، كنا نعدهم من الاشرار، جنہیں ہم شمار کرتے تھے شریر لوگوں میں سے، اتخذناهم سخریا، کیا ہم نے ان سے یوں ہی مذاق ٹھہرایا، ام زاغت عنہم الابصار، یا پھر گئی ہیں ان سے نگاہیں، ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ حق ہے جھگڑا کریں گے آگ والے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ صاد کا چوتھا رکوع آیت نمبر 55 سے لے کر 64 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور پھر ان پر انعامات اور ان کے حسن انجام کا ذکر فرمایا کہ ہمیشہ والے باغات ہوں گے، دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ہر قسم کے میوہ جات، ہر قسم کے شربت ان کو دیے جائیں گے، نگاہوں کو جھکانے والی ہم عمر بیویاں، اور یہ ایسا رزق ہوگا جس کو ختم ہونے والی کوئی بات نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ آج کے سبق میں اس کے برعکس دوسرا طبقہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان باغی سرکش، ان کا انجام بیان کیا۔ فرمایا ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، یہ بات تو تم نے سن لی کہ نیک لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے، اب یہ بات بھی سنو کہ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، بے شک سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ جو بغاوت پر اتر آئے، جو اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے اور باغی بن گئے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ وہ برا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جہنم، یعنی جہنم ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المہاد، جہنم سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں، جہنم سے برا بچھونا کوئی نہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو آگ سے محفوظ فرمائے، جہنم کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جہنم جب کہہ دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو اللہ نے آگے فرمایا اس سے بری تو اور جگہ کوئی نہیں کہ آگے بتایا جائے کہ یہ ہے وہ ہے، بس جہنم ہے تو برا ٹھکانہ ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا اور کہا جائے گا کہ چکھو کھولتا ہوا پانی اور پیپ، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ نبا میں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، نہ انہیں کوئی ٹھنڈک ملے گی، نہ کوئی پینے کے لیے کوئی چیز ملے گی، الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی اور پیپ ان کو دی جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ اندر ان کے آنتیں وغیرہ جو ہیں وہ بھی پگھل جائیں گے، چمڑے ان کے جل جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ان کی پٹائی بھی کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور اس کے علاوہ اس کے ہم شکل یعنی ایسے ازواج کئی قسمیں، یعنی اس کے علاوہ بھی عذاب کی کئی قسمیں ہوں گی۔ یہ تو ایک دو تمہیں بتائی ہیں، جہنم میں عذاب کی کئی قسمیں ہوں گی۔ جیسے جنت کے بارے میں فرمایا نا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ کیا کچھ نعمتیں ہوں گی، ایسے ہی جہنم کے بارے میں بھی کہ کیا کچھ عذاب ہوگا، اس کے علاوہ بھی کئی قسم کے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب دنیا میں ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی آیات سے، اللہ کے احکامات سے، شریعت سے دور کیا اور گمراہی کی طرف لے کر گئے، الٹی پٹیاں پڑھاتے رہے اور باغی اور نافرمان بنا کر چھوڑا۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو غلط راہ دکھانے والے تھے، دوسرا وہ طبقہ تھا جو ان کی بات مان کر غلط راہ پر چلنے والا تھا، ان کی
اتباع کرنے والے تھے، یعنی ایک متبوع اور دوسرے تابع۔ ظاہر بات ہے جس نے غلط راستہ دکھایا وہ اور زیادہ مجرم ہے، انہیں جہنم میں پہلے ڈالا جائے گا اور پیچھے ان کے یہ بات ماننے والے بھی آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ جو تمہارے ساتھ پیچھے فوج آ رہی ہے جہنم میں داخلے کے لیے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، کوئی ان کے لیے فراخی نہیں ہے، کوئی کھلی جگہ نہیں ہے، کوئی عزت کا مقام نہیں ہے۔ وہ کہیں گے نہ ہمارے لیے ہے نہ اور ان ظالموں کے لیے جنہوں نے ہمیں غلط راہ پر چلایا، اور پھر رب سے درخواست کریں گے اللہ انہیں ڈبل عذاب دے، انہی بدبختوں نے تو ہمیں دنیا کے اندر گمراہ کیا اور غلط راہ پر چلایا۔ گویا کہ ان کا جھگڑا وہاں پر ہوتا رہے گا، یعنی جیسے جنت کا ماحول خوبصورت ہوگا جہاں جھگڑا نہیں ہوگا، ایسی جہنم کا ماحول اس کے برعکس اتنا برا ہوگا، اتنی گھٹن ہوگی کہ لڑائی جھگڑا اور فساد بھی جہنم میں ہوتا رہے گا۔ جنہوں نے اتباع کی ہے اور جن کی اتباع کی ہے آپس میں یہ دونوں فریق لڑتے رہیں گے، اور ان کے جھگڑے کا ذکر 8ویں پارے میں بھی ہے، 22ویں میں بھی ہے، اور کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ پہلی جماعت جب جائے گی پھر دوسری جائے گی، ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے اور ایک دوسرے پر، اور 24ویں پارے میں آگے آ رہے کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، یا اللہ وہ ظالم ہمیں دکھا، ہمارے سامنے کر جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم پاؤں کے نیچے رونتے ہیں ان کو تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں۔ اتنا غصہ ان کو آئے گا، لیکن اس وقت غصے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج اللہ نے عقل و شعور دیا ہے نا، آج غور کیا جائے کہ میں کس کی بات مان رہا ہوں۔ ایک طرف اللہ کی آیات ہیں، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور دوسری طرف جھوٹی کہانیاں ہیں، دوسری طرف جھوٹے قصے ہیں۔ بس ان کہانیوں اور قصوں پر یقین کر کے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے۔ تو فرمایا آج وقت ہے کہ آج ایسے بے ایمانوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، ورنہ اس وقت جتنا مرضی غصہ کر لیں آپس میں جھگڑے ہوں گے، لعن طعن ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس وقت افسوس کرے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی یعنی ذکر بعد اذ جاءنی، جس نے مجھے رب کی نصیحت سے جب میرے پاس وہ آ گئی تھی اس ظالم نے مجھے اس سے گمراہ کر دیا۔ تو آج بندہ دیکھے میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، آج وقت ہے کہ بندہ غور کرے میرا دوستی اور یارانہ کس کے ساتھ ہے، اللہ کے باغی کے ساتھ ہے یا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار کے ساتھ ہے۔ اگر میرا دوست ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر میرے مزاج میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، میں نمازی بن رہا ہوں، میں سچ بولنے والا بن رہا ہوں، میرا حلیہ میرے اعمال شریعت کے مطابق بنتے چلے جا رہے ہیں، پھر تو اچھا دوست ہے میرا۔ لیکن اگر وہ میرا دوست ایسا ہے کہ مجھے بے نمازی بنا رہا ہے، مجھے جھوٹ کا عادی بنا رہا ہے، مجھے شریعت کا باغی بنا رہا ہے، تو اس سے آج کنارہ کر لوں بجائے کل کے کہ کل اتنا غصہ ہو اور ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں۔ آج اس کو چھوڑ دوں اور وہ راہ اختیار کروں جو راہ میرے رب کی مرضی والی ہو، وہ راہ اختیار کروں جو راہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی ہوئی ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کئی دفعہ ہم دنیا میں نا کہیں جا رہے ہوتے ہیں سفر پہ، تو آگے دو راستے آ جاتے ہیں، ایک سڑک پہ ہم جا رہے ہیں، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہ کون سا ہے، تو کئی لوگوں سے ہم پوچھ لیتے ہیں جی فلاں جگہ میں نے جانا ہے، یہ راستہ جائے گا یا یہ راستہ جائے گا۔ پر میں ہماری مثال ایسے ہے کہ ہم ایک ایسے دو راہ پہ کھڑے ہیں کہ ایک راہ ادھر نکل رہا ہے، دوسرا راہ ادھر نکل رہا ہے، ایک راہ پر بھی رہنما کھڑا ہے، دوسرے راستے پر بھی رہنما کھڑا ہے، ایک کہہ رہا ہے ادھر جاؤ، دوسرا کہتا ہے ادھر جاؤ۔ ادھر جانے والے جو ہے شخصیت وہ بڑے خوبصورت چہرے والے ہیں، لیکن راستہ بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے، بڑی مصیبتوں والا۔ وہ کہہ رہے ادھر جاؤ، بس یہ تھوڑا سا راستہ ہے اور آگے پھر تمہاری منزل آ جائے گی۔ دوسری طرف جو مجھے بلا رہا ہے وہ راستہ بڑا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، چمک دمک ہے اس میں، چہل پہل ہے، وہ کہتا ہے ادھر چلو۔ اب کیا کرنا ہے؟
فیصلہ میں نے کرنا ہے، اس کی بات مانتا ہوں یا اس کی بات مانتا ہوں۔ ایک طرف جو راستہ مشکل دکھائی دے رہا ہے اس کی طرف رہنمائی کرنے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مصیبتیں ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ راستہ تھوڑا کٹھن ہے لیکن ہے مختصر سا ہی، بس چند دن کا تھوڑا سا یہ آگے سفر ہے، اور اس کے بعد جو ہی بندہ جائے گا آگے اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے استقبال کے لیے، منظر بڑی جلدی مل جائے گی، لیکن راستہ تھوڑا کٹھن ہے، راستہ تھوڑا مشکل ہے۔ دوسری طرف شیطان کھڑا ہے، بڑی چہل پہل والا راستہ ہے، حرام بھی آئے تو کھاؤ، تو حلال بھی آؤ تو کھاؤ، تو سچ بھی بولو تو جھوٹ بھی بولو، پابندیاں کوئی نہیں ہیں، بڑی چہل پہل ہے اور بڑی عیاشیوں والا راستہ ہے، لیکن جو ہی راستہ ختم ہوگا آگے انجام بڑا ہولناک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج فیصلہ کرو کہ میری دوستی کس کے ساتھ ہوگی، میرا تعلق کس کے ساتھ ہوگا، آج فیصلہ کرو میں نے کون سی راہ پر چلنا ہے، میں نے کس راہ کو اختیار کرنا ہے۔ تو فرمایا اگر آج نہیں اختیار کرو گے تو محشر کے دن کیا ہوگا، ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم، یہ جو فوج تمہارے ساتھ گھسی آ رہی ہے، یہ جو تمہارے بعد دوسرا طبقہ جہنم میں آ رہا ہے، یہ دوسرا گروہ جو دوسری کھیپ جو جہنم میں پہنچائی جا رہی ہے، لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی کشادگی نہیں، ان کے لیے کوئی وسعت نہیں، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، انہم صال النار، یہ سب دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور پھر جب دوزخ میں جائیں گے تو کہیں گے قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، ہمیں بھی کوئی خوش آمدید نہیں کہا گیا تو تمہیں بھی نہیں کہا گیا، تم بھی دوزخ میں اور ہم بھی دوزخ میں ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے انتم قدمتمونا، بے ایمانو تم نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے، تم اگر یہ الٹی پٹیاں نہ پڑھاتے تو ہم شاید سیدھے راہ پر چل پڑتے، لیکن تم نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے۔ فبئس القرار، آج بہت برا ٹھکانہ ہے، آج اس جہنم کے عذاب میں لے کر آ گئے ہو، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قالو، پھر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا نا، اے اللہ اس کو دگنا عذاب عطا فرما آگ میں، یا اللہ انہوں نے ہمیں غلط راہ پر چلایا تھا، ان کو دگنا عذاب عطا فرما۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں قال لکل ضعف، رب جواب میں فرمائے گا سب کو دگنا دوں گا، ان کو بھی دگنا عذاب ہوگا، تمہیں بھی دگنا عذاب ہوگا۔ ان کو دگنا عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے تمہیں غلط راہ پر چلایا، اور تمہیں دگنا عذاب اس لیے ہوگا کہ تم نے میری آیات کو چھوڑ کر ان بے ایمانوں کی بات پر یقین کیا، تو تم بھی مجرم ہو، وہ بھی مجرم ہے۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ پھر وہ ان بندوں کے بارے میں سوچیں گے اور دیکھیں گے کہ یار جن کو ہم دنیا میں غلط کہتے تھے، وہ اللہ کے مخلص لوگ، وہ دین پر چلنے والے، وہ شریعت پر عمل کرنے والے، جن کو ہم شرارتی کہتے تھے، مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا جی، خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، ناچ گانا اور پتہ نہیں کیا سے کیا رقص و سرور کی محفلیں ہو رہی ہیں، پورا خاندان متفق ہے بھئی چلو جی اس میں شغل میلہ ہونا چاہیے، اس میں بے حیائی اور فحاشی کا نظام چل رہا ہے۔ ایک بندہ ہے پورے خاندان میں جو کہتا ہے نہیں یار یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو سب کو اس پہ غصہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کہتے ہیں یار یہ خواہ مخواہ اس نے رفڑ ڈالا ہوا ہے، خوشی کے موقع پہ جناب اس نے بیچ میں پنگا ڈال دی ہے، ایویں جناب یہ بس خواہ مخواہ، جاؤ مولوی صاحب تم جاؤ مسجد جاؤ، تم اپنا کام کرو۔ تو فرمایا وہ شخص جس کو ہم دنیا میں غصے سے دیکھتے تھے، شرارتی کہتے تھے اور اس کو غلط کہتے تھے، وہ کدھر گئے؟ وہ آج نظر نہیں آتے، یعنی رب ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہے، وہ پورے خاندان میں دو ہیں، وہ جتنے تھوڑے بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تھی، تو فرمایا وہ جہنم میں موجود نہیں ہوں گے۔ دیکھیے جی، وقالو، اور وہ جہنمی کہیں گے ما لنا، کیا ہو گیا کہ لا نرا رجالا، ہم ان اشخاص کو نہیں دیکھ رہے، کننا نعدہم من الاشرار، جنہیں ہم شریر شمار کرتے تھے، بھی یار انہوں نے شرارت کر دی ورنہ بڑا زبردست محفل ہو رہی تھی، انہوں نے بیچ میں پنگا ڈال دیا، وہ جن کو ہم غلط کہتے تھے وہ یہاں نظر نہیں آ رہے، یعنی وہ جہنم میں نہیں ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، جیسا کہ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے
کہ جہنمیوں سے رب کہیں گا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، میرا ایک بندوں کا گروہ تھا جو میرے اوپر ایمان لائے تھے اور میری تائید اور میرے آیات کی اور میری تصدیق کیا کرتے تھے، فاتخذتموہم سخریا، تم ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، تم میرے ان بندوں کا ٹھٹھا کرتے تھے، آج میں نے ان کو بدلہ دے دیا ہے، انی جزیتہم الیوم بما صبروا، وہ صبر کرتے تھے اور میں نے آج صبر کا بدلہ ان کو دے دیا ہے، انہم هم الفائزون، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جہنمی پھر کہیں گے وہ کدھر گئے جن کو ہم شریر کہتے تھے، اتخذناہم سخریا، ہم یوں ہی ان کے ساتھ ٹھٹھے کرتے رہتے تھے، ام زاغت عنہم الابصار، یا آنکھیں پھر گئیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، یعنی وہ ادھر ہی ہیں یا ہمیں نظر نہیں آتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ڈھونڈتے رہیں گے لیکن بھلا وہ اللہ کے نیک بندے جہنم میں کہاں ملیں گے، ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں اور عزت والے مقام پر پہنچا چکا ہوگا۔ رب فرماتے ان ذالک لحق، لوگو یہ جو تمہیں بات سمجھائی جا رہی ہے یہ بات سچی ہے، یہ بات حق ہے۔ تخاصم اہل النار، اہل نار جہنم میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے پر لان تان کریں گے، تو آئیے اپنے آپ کو جہنمیوں سے بچائیے۔ اب موقع ہے کہ اپنے آپ کو بندہ جہنمیوں سے بچا کر جنت میں لے جانے والا بن جائے۔ جنت میں جب جائیں گے نا انشاءاللہ ہم سب جائیں گے، تو قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اگر دل میں کوئی کھوٹ موٹ ہوئی بھی صحیح نا تو وہ اللہ پہلے نکال لیں گے، صاف دل کر کے اور بالکل محبت بھرے انداز میں بھائیوں کی طرح جنتی جنت میں رہیں گے اور جہنمی آپس میں جھگڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد